السلام ہاں جی، علیکم السلام ایوری علیکم. ون. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. ہاں کافی جی. 3-4 مہینے ہو گئے ہیں. آ، سورۃ المائدہ پہ ہم ہیں جو چیپٹر نمبر 5 ہے. تو آج جو ریان نے پڑھا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہم انگلش میں کرتے ہوتے ہیں. میں عربک میں پڑھتا ہوں، وہ انگلش میں ہم، ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. چلیں پھر آج دیکھتے ہیں کہ ریان نے آج کیا پڑھا ہے. تو آج بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں زیادہ تر اس میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر آتا ہے جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے. ہم، ٹھیک ہے. تو ہم بنی اسرائیل کے ہی حوالے سے بات کرتے ہیں جن کو آج کے یہودی بولا جاتا ہے. ہم. اور ہم نے کافی سارے واقعات پڑھے ہیں جب سے ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کی اور اب ہم چیپٹر نمبر 5 پہ پہنچ گئے ہیں. بار بار بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات کو پڑھ کے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہم نے آج تک پڑھی ہیں. وہ ایسے ہوتے کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، اتنی ایسی چیزیں ہیں. ہم اور بنی اسرائیل کا آنیسٹلی میں ہم ان دونوں میں سے کوئی فرق نہیں ہے ہمیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ. جتنا اب تک ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا، قرآن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھا ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ناٹ شاید جسٹ مسلمانوں، سارے ریلیجن ایسے لگتے ہیں کہ بنی ٹرو دیٹ اسرائیلی ہیں. سارے ریلیجن جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن بیٹا ہمارا پڑھنے کا مقصد تو یہ ہے نا ہم اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے آپ کو کریکٹ کریں. ہم اس لیے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا. تو آج ہم نے واقعہ پڑھا وہ بیسیکلی کیا تھا. اس میں اللہ نے جو ریفرنس دیا وہ اس بات کا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیس جو تھے وہ فیرو یعنی فرعون کا جو سارا سین ہوا کہ فرعون پیچھے پیچھے لے کے آیا اپنی فوج کو، اور موسیس جو تھے موسیٰ جو تھے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر وہ آگے جا رہے تھے. پھر سمندر آ گیا. اللہ میاں نے کہا اپنی اسٹک کو لگائیں سمندر اپارٹ ہو جائے گا. آپ نے اسٹک لگائی سمندر اپارٹ ہو گیا اور آپ لوگ کراس کر کے چلے گئے. پیچھے فیرو جو تھا فرعون وہ اپنی آرمی کے ساتھ آ رہا تھا تو آپ نے اللہ کے آرڈر سے دوبارہ سمندر کو اسٹک سے ٹچ کیا اور سمندر وہ جاؤ اوشن کلوز ہو گیا اور وہ سارے آرمی ڈراؤن ہو گیا. وہ ساری آرمی ڈراؤن ہو گئی اور فیرو جو تھا وہ بھی ڈراؤن ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی یہ ابھی واقعہ. اب اس کے بعد موسیس جو تھے موسیٰ علیہ السلام تھے. اس کے بعد ابھی جو ہے وہ اس کا ذکر آیا من و سلویٰ کا. یعنی لوگوں نے کہا جی کو بھوک لگی کھانا کھانا ہے. اللہ میاں نے من و سلویٰ یعنی اللہ میاں جنت سے کھانا ان کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے کھایا. ٹھیک انہوں ہے. نے کھایا اس کو. لیکن ہوا ہے کہ کچھ دن کھانے کے بعد جیسے ہمارے اندر بھی ہوتا ہے، ماڈرن ہیومن کے اندر بھی ہوتا ہے، جب ایک کام کرتے رہتے ہیں نا وہ عادی ہو جاتے ہیں، وہ ان کا دل چاہتے کہ وہ کچھ نیا کریں. تو ایک ہی من و سلوہ کھا کے وہ بور ہو گئے تھے. تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم نے یہ بہت کھا لیا، ہمیں انینز اور جنجر اور ایسے اسپائسز اینڈ ہربس چیزیں چاہیے جو زمین میں گرو ہوتی ہیں. اور یہ واقعی ہماری نیچر، یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہیومن جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے ایک چیز سے. ہم بھی 2 دن کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یار کیا وہی چیز دوبارہ کھا رہے. تو بنی اسرائیل بھی جو تھے وہ لوگ جو تنگ پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. چلو یہ بھی ایک انسیڈنٹ ہو گیا. اس کے بعد موسیس جو تھے موسیٰ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے یعنی بات کرنے کے لیے ماؤنٹین پہ اوپر جایا کرتے تھے جہاں اللہ میاں ان سے خود بات کرتے تھے. رائٹ. تو ایک دفعہ جو تھے آپ تھوڑا زیادہ عرصے کے لیے چلے گئے، کوئی 40 days تقریباً ہو گیا، آپ نیچے نہیں آئے. اور نیچے جو لوگ تھے ان میں سے ایک سامری نام کا ایک جادوگر ہوتا تھا، میجیشین ہوا کرتا تھا فیرو کے اس میں دربار میں، اور جب بعد میں آ کے ان کے ساتھ مل گیا. اب وہ جو تھا وہ بیسیکلی ہپوکریٹ تھا. اس نے ٹائم کے اکارڈنگ دیکھا کہ موسیس جو ہے وہ ہی از گیٹنگ اسٹرانگر تو ساتھ آگے مل گیا. تو یہ ہوا تھا کیا وہ نا، کیونکہ موزس اوپر گئے تھے نا بہت دیر کے لیے، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فوت ہوں گے گم ہو گئے ہوں گے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہوگا. تو وہ کہہ رہے تھے جب تک وہ گیم ہے ہمیں ایک گاڈ تو چاہیے پریئر کرنے کے لیے، ہے نا. تو میجیشین نے بولا تھا کہ اپنی ساری گولڈ ایک پائل میں اکٹھا کرو، میں ایک گاڈ بناتا ہوں. تو انہوں نے سارا کیا اور اس نے ایک کاؤ کے شیپ میں ایک گاڈ بنا دیا اور اس کے اوپر کچھ پھینکا تو وہ زندہ ہو گیا. بیسیکلی کہہ لیں آپ کہ سارا گولڈ اس نے میلٹ کیا، سارے گولڈ کو میلٹ کر کے کاؤ کی شیپ میں ایک کاف یعنی کاؤ کا گولڈن بچڑا کاف جس کو بن بولتے گیا. ہیں وہ کاف بن گیا. اور اس نے اس کے اوپر جادو کو اسپیل کیا. ٹھیک ہے. اینڈ اس نے جب وہ بے کرنا شروع کر دیا جسٹ لائک ایک کاؤ کرتی ہے. تو اس نے لوگوں کو بولا کہ دیکھو دس از یور گاڈ، اور لوگوں نے اس کی جو ہے وہ دوبارہ عبادت شروع کر دی. اب یہاں پر جو موسیس یعنی موسیٰ علیہ السلام جب نیچے آئے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے دیکھ کے کہ یعنی یہی تو وہ شرک ہے جس کے اگینسٹ میں کھڑا ہوا تھا اور میں نے تم لوگوں کو فیرو کے یعنی فرعون کے دربار سے بچایا تھا اور اس کے خلاف ہم لڑائی کی تھی، اور اب آپ نے وہی شرک دوبارہ سٹارٹ کر دیا. تو ایسا لگتا ہے جو اتنی دیر اتنے لڑائیاں اتنے کلوز کال ٹو ڈیتھ یہ سارا کچھ کچرے میں ایسے پھینک دیا. ہاں بالکل ایسے ہی نا. دیکھو اتنا کچھ کیا لیکن یہاں سے کیا پرپس ملتا ہے ہمیں، کیا ہمیں اس سے ملا
کہ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے اور ہم لوگ اللہ میاں کی بلیسنگس کو بھول جاتے ہیں. تھوڑا عرصہ مینس ناٹ آف کورس 1 day اور 1 hour, مینس فیو منتھس, فیو ویکس یا فیو ایئرس چلو لگا لو, اور ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ میاں کی رحمتوں کو, بلیسنگس کو بھول جاتے ہیں, اور پھر اللہ میاں کے علاوہ کسی اور اللہ میاں کی طرف, کسی اور کو اللہ بنانے کے لیے چل پڑتے ہیں. جیسے ہم عبادت کرتے ہیں, ہم اللہ میاں سے سنسیئرلی معافی مانگتے ہیں سارے سینس کے لیے جو ہم نے کہتے ہیں, تو ٹھیک ہے ہم سنسیئر رہتے ہیں, کوئی مہینے جاتے ہیں, سلولی ہمارا گرپ لوز ہونے ہو جاتا ہے, پھر ہم دوبارہ بیڈ ڈیڈس کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہم سنسیئرلی دوبارہ معافی مانگتے ہیں, پھر اللہ میاں معاف کر دیتے ہیں, کپل منتھ جاتے ہیں, دوبارہ معافی کرتے ہیں, پھر معاف کر دیتے ہیں, اور ایسے ہوتا جاتا ہے. اللہ میاں بہت معاف کرتے ہیں. اس انسیڈنٹس میں آپ دیکھو نا کہ جب موسیس اوپر گئے ہوئے تھے اور پیچھے لوگوں نے اس کاف کی پرستش یعنی ورشپ شروع کر دی, مینس شرک کرنا شروع کر دی. تو آج کے اگر آپ مسلمس کو دیکھو, انڈیا میں, پاکستان میں, یا ویر ایور بھی ہوں, ہم کیا کہتے ہیں, اللہ میں نے کی کیا کیا ہم پہ بلیسنگس کی ہوئی ہیں, ہمیں اللہ میں نے ہیلتھ دی ہوئی ہے, ہاتھ پاؤں ناک کان دیے ہمیں, ہمیں اللہ میاں نے ہر چیز دی ہوئی ہے, بھوکے تو سوتے نہیں ہم کبھی. اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں, جی وہ فلاں بزرگ ہیں, وہ جو ہے وہ دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی, ورنہ قبول نہیں ہوگی, کیونکہ وہ, یا وہ کوئی ڈیڈ بزرگ ہیں, کوئی کوئی کسی کا مزار ہے, ہم وہاں جا کے دعائیں مانگنے لگ پڑتے ہیں. تو اگر آپ اس انسیڈنس کو سامنے رکھیں کہ وہ بچڑے کی میں اللہ میاں کو پوجنا لگ پڑے, جب فیملی نے بولا کہ یہ کاف جو ہے یہ تمہارا گاڈ ہے, یہ گاڈ کی شیپ ہے, تو انہوں نے اس کی پرستی شروع کر دی. یہی ہم بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اور ڈیڈ لوگ ہوتے ہیں, جو ڈیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ میاں کے پاس ہوتے ہیں, تو اللہ میاں سنیں گے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں بوڑھے لوگ کو جو ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ میاں سے زیادہ قریب ہے, ان کی معافی کے زیادہ چانس ہے قبول ہونا. اور یہ میرا ایک پوائنٹ ہے, دیر از no difference between you and a very religious person. There is an equal chance کہ اللہ میں آپ کی معافی یا دعا کو مانگیں گے. There is no scale and there is no chance. There is no difference. there is no criteria کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی, اور کسی بہت پہنچے ہوئے بزرگ جو فوت ہو گئے ہیں یا ایون زندہ بھی ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ گے ان کی دعا زیادہ قبول ہوگی. کیوں؟ اللہ میں نے کوئی کرائٹیریا نہیں کیا. اگر اللہ نے کیا ہوتا تو اس قرآن کے اندر لکھا ہوتا. قرآن میں تو اللہ میاں انسان کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کے تھرو میسج یہ بھیجتا ہے کہ میں آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. شارک کہاں ہوتی ہے؟ یہ مین وین, رائٹ. اللہ میاں کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہوں. پھر اللہ میاں کہتا ہے کہ آپ کی مام ہم سے کتنی لو کرتی ہیں, میں ان سے 70 ٹائمز زیادہ آپ سے لو کرتا ہوں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ہم اللہ کی میں بات نہیں مانیں گے, ہم تو فلاں بزرگ کے پاس جائیں گے, لائیو اور ڈیڈ, ان سے جا کے بولیں گے کہ آپ دعا کریں. حالانکہ سوچنے کی بات ہے, سپوز کرو صبح آپ کا ایگزام ہے اور آپ بہت کنسرنڈ ہو, میرا صبح ایگزام ہے, آپ سے زیادہ کنسرن کون ہوگا؟ جس کا ایگزام ہے, نو باڈی ایلس. کہ اب آپ کسی بزرگ کے پاس جا کے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں, جتنا زیادہ آپ کو ہو رہی ہے ہارٹ کے اندر فیلنگ اپنے ایگزام کی, وہ کسی بھی دوسرے پرسن کو کیسے ہو سکتی؟ they have nothing to do with it. They're like, I have nothing to do with your test. I don't really care. That's true. لیکن مطلب پوائنٹ میرا کہنے کا یہ تھا. واپس اس کے اوپر آتے ہیں. تو جب موسیس نیچے آیا اور وہ آ کے بہت سخت اپسیٹ ہوئے, انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو, جن کا نام ایرن انگلش میں بولیں, انہوں نے ان کو داڑھی سے آ کے پکڑ لیا کہ تم نے ان کو کیوں یہ کرنے دیا. انہوں نے ایسے کہا کہ موسیس کو بولا کہ میں نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. لیکن یہ کوئی اتنی اسٹرانگ آرگیومنٹ نہیں تھی, بات نہیں مانی, آپ تلواریں نکالتے لڑائی شروع کر دیتے ان سے, بے شک آپ مارے جاتے. دیٹس واٹ موسیس سیڈ. موسیس نے کہا کہ آپ اتنے ویک تھے, آپ یہ آپ کے جو ساتھی ہیں سارے ساتھیوں پہ بہت ناراض ہوئے جتنے بھی تھے کہ آپ نے ان کو کیوں ہی ورشپ کرنے دیا کہ جی یہ ہم نہیں روک سکے. اینی ویز پھر اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ جتنے لوگوں نے جو ہے یہ ابھی شرک کیا ان سب کو قتل کر دو. تو دیٹ واز دیئر پنشمنٹ کہ رائٹ اوے ان کو سیپریٹ کر کے میں نے وومن جو بھی تھا ان کو کل کر دیا, ڈیتھ سینٹنس. ٹھیک ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ میاں اس کے بعد ان لوگوں پر بھی ناراض رہے, جیسے میں نے بھی بولا کہ آپ نے خود تو شرک نہیں کیا, آپ نے ہونے کیوں دیا. ان سے اتنا ناراض ہو گئے کہ نیکسٹ ٹائم جب موسیٰ علیہ السلام جب اوپر گئے تھے انہوں نے بولا تھا کہ یہ پرومس لینڈ فوربڈن ہو گیا اور نیکسٹ 40 ایئرز کے لیے ان کو نہیں ملے گا. اللہ میاں نے ان کو وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو پرومس لینڈ یعنی آپ کو ایک وعدہ کی ہوئی ایک بہترین لینڈ زمین عطا کروں گا, یعنی جہاں پہ بہت پانی ہوگا, بہت گرینری ہوگی, بڑی اچھی وہاں پہ فروٹس اگیں گے, ویجیٹیبل ہوگا, آپ وہاں پہ ایک اچھی لائف گزاریں گے. لیکن اللہ میاں اتنے ناراض ہوئے اس بات کے بعد کہ اللہ میاں نے کیا بولا کہ میں 40 ایئرس تک آپ اس لینڈ پہ نہیں جا سکیں. یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ آیت کیا کہہ رہی ہے, نمبر 25 ہے اس کا, the spread table یعنی المائدہ کا. موسیس pleaded
My lord, I have no control over anyone except myself and my brother, so set us apart from the rebellious people. God replied, اب دیکھو اللہ میاں آگے سے کیا کہہ رہے ہیں, then this land is forbidden to them for 40 years, during which they will wander through the land, so do not grieve for the rebellious people. تو اللہ میاں اتنے ناراض ہوئے کہ اللہ میاں نے کہا کہ نہیں, اب 40 سال تک یہ جو لوگ ہیں, یہ جنہوں نے نہیں سن کیا تھا لیکن ہونے دیا اپنی آنکھوں کے آگے, روکا نہیں. اللہ میاں نے کہا 40 ایئرس تک یہ لوگ جو ہیں دھکے کھاتے رہیں گے اس راکی لینڈ کے اوپر, اور ان کو پرومس لینڈ نہیں ملے گی. اب جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی اور آگے بھی ہم نے جو پڑھا وہ یہ کہ بیسیکلی ان 40 ایئرس میں کیا ہوا, جتنے بھی ایڈلٹس یعنی بالغ مرد اور عورت تھے وہ سارے ڈیتھ ہو گئی, سب کی ڈائی ہو گئے, اور ان کے بچے جو تھے جن کو اتنا زیادہ ریلیجن کا نہیں پتا تھا, جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا, ان کا جب بچے ہوتے ہیں نا تو بچے کو اتنا زیادہ وہ سنز نہیں, ابھی ان کے گناہ نہیں کاؤنٹ ہوتے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو جب وہ بڑے ہوئے نا تو ان کو پرومس لینڈ مل گیا تھا. تو ان ادر ورڈز 40 ایئرس کی جو پیچھے بہائنڈ میں جو سین نظر آتی, ریزن وہ یہ تھی کہ یہ پوری جنریشن ختم ہو گئی تھی اور ایک نئی جنریشن گرو ہو چکی تھی اس زمانے میں. 40 ایئر جب کمپلیٹ ہوئے, ایون ابراہیم ناٹ ابراہیم, موسیٰ علیہ السلام جو تھے, ایون موسیس جو تھے, وہ بھی پرومس لینڈ کو انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. وہ ایک الٹیمیٹلی وہ لوگ چلتے چلتے 40 ایئرس کمپلیٹ جب ہوئے, وہاں ایک ایسے ماؤنٹین پہ پہنچے کہ جس کے اوپر سے ان کو نظر آ رہی تھی سامنے کہ وہ پرومس لینڈ ہی نہیں, وہ بڑی لش گرین تھی اور بہت ٹریز اور خوبصورت لگ رہی تھی, بہت دور سے دیکھنے میں بڑی اچھی لگ رہی تھی. اسپیشلی جو لوگ 40 ایئر سے ماؤنٹینس کے اوپر, راکس کے اوپر چلتے رہے ہوں گے, ان کو کیسی لگے گی, بڑی خوبصورت لگی تھی. ایون موسیس جو تھے وہ بھی ڈائی ہو گئے, ڈیتھ ان کی بھی نارمل, اپنی ایک ایج ان کی بہت ہو چکی ہوئی تھی, اینڈ ہی پاسڈ اوے, وہ بھی اس لینڈ پہ نہیں جا سکے. ان ادر ورڈ اللہ میں نے وہ پوری جو ایک جنریشن تھی اس پوری جنریشن کو ہی ختم کر دیا اس لینڈ پہ پہنچنے سے پہلے, اور الٹیمیٹلی وہ پیپل جو اس لینڈ پہ پہنچے. خیر یہ تو ایک واقعہ تھا, یہ تو ایک اسٹوری تھی جو ہم نے قرآن سے پڑھی, اور جو ہم سیکھا اور جو ہم ریکارڈ کرنا چاہ رہے تھے بیسیکلی وہ بات یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو اپنی جس لینگویج میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے, اردو میں, انگلش میں, وچ ایور لینگویج میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے, آپ اس لینگویج میں قرآن کو پڑھیں. کیونکہ جو قرآن ہوتے ہیں بیسکلی یہ ہوتے ہیں, اگر آپ عربی نہیں ہے نا اور آپ عربی قرآن پڑھیں گے, آپ کو بیسکلی یہ فیل ہوگا کہ آپ نارمل بک پڑھ رہے ہیں, جیسا آپ کو اس کا لینگویج تو پتہ ہے لیکن کیونکہ وہ آپ کی نیٹیو لینگویج نہیں ہے اور آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, بس آپ کو کوئی بک سمجھتی ہے. لیکن اگر آپ اردو یا انگلش یا پشتو یا پنجابی میں پڑھیں گے, یا ایکچولی پنجابی اردو ہی ہوتی ہے نا, نہیں پنجابی ڈفرنٹ لینگویج ہے, ٹھیک ہے, آپ جس بھی لینگویج میں جو آپ کو سمجھ میں آتی, دیٹس اے شارٹ کیونکہ جس لینگویج میں آپ کو سمجھ آتی ہے اس میں اگر آپ کو پڑھیں گے نا تو ایسا لگے گا جیسے اللہ میاں آپ سے بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, کتنی دفعہ ہم نے قرآن پڑھا اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ اللہ میاں ہم سے ہی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا, اگر آپ آنیسٹ ہیں اپنے ساتھ, تو آپ کو یوں فیل ہوگا کہ یار یہ تو لگ رہا ہے ہم لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جو کچھ بنی اسرائیل کرتے رہے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں. ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ, بٹ ہمارا وے آف تھنکنگ بالکل سیم ہوتا ہے کہ اللہ میاں بار بار ہم پہ بلیس کر رہے ہوتے ہیں, پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے ہم بھول جاتے ہیں, پھر ہم جو ہے گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں, پھر کچھ عرصہ تو ہمیں یوں لگ رہا ہے ہم ہی بنی اسرائیل ہیں. بلکہ ابھی ذیان مجھ سے کوشچن کر رہا تھا کہ ہم میں بنی اسرائیل میں کیا فرق ہے, میں نے کہا بیٹا ہم میں بنی اسرائیل میں بیسیکلی عمل کا تو کوئی فرق نہیں نظر آتا. اگر آپ قرآن پڑھیں کہ اللہ میاں آپ کو بار بار معاف کرتا ہے, بار بار بلیس کرتا ہے, پھر وہی کام کرتے ہیں, پھر کوئی نئی آپ شرارت شروع کر دیتے ہیں, پھر اللہ کو چھوڑ کے آپ کسی اور کی ورشپ کرنے لگ پڑتے ہیں. تو جتنے دفعہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں یہی لگتا ہے. تو ہماری اس ریکارڈنگ کا پرپز آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کلوز کریں, قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں, اس کو سمجھیں, تاکہ اللہ میاں آپ کو جو میسج اللہ میاں نے آپ کو دیا ہے بیسیکلی وہ ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ نہیں چلتا جب تک آپ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں اس زبان میں جو آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہو. آج صرف اس کا ثواب لینے کے لیے آپ عربک میں پڑھ لیتے ہیں, ایک سپارہ 2 سپارہ, اور ایک لفظ آپ کو پتہ میں نہیں آتا اس میں کیا لکھا, تو کیا فائدہ. تو اللہ میں نے قرآن جب آپ کے اوپر بھیجا تھا اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ آپ اس کو جو عربک میں پڑھیں, ایک ایسی لینگویج میں پڑھیں جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتی. قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا اگر آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے کیا ہیں. ایگزیکٹلی, تو آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اور پھر آپ اس کو جو اپنی لائف کو بیٹر کر سکیں. ٹھیک ہے, آج کے لیے کافی ہے جی, اوکے جی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.